دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کے بارے میں جو اپنی خوبصورت پہاڑی وادیوں اور ہمالیہ کی بلندیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں نیپال کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان بھی صدیوں سے آباد ہے؟ آئیے جانتے ہیں نیپالی مسلمانوں کے بارے میں کچھ باتیں۔ دوستو، مسلمانوں کی آمد نیپال میں تقریباً 12ویں صدی عیسوی کے بعد شروع ہوئی۔ سب سے پہلے مسلمان تاجر کشمیر اور شمالی ہند سے یہاں پہنچے۔ کچھ مسلمان سپاہی اور ہنرمند بھی نیپالی بادشاہوں کی فوج اور دربار میں شامل ہوئے۔ یہی لوگ آگے چل کر یہاں کے مستقل باشندے بن گئے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی تعداد نیپال کی کل آبادی کا تقریباً 4 سے 5% ہے۔ یہ تعداد اندازاً 14 سے 15 لاکھ بنتی ہے، جو کہ حکومت کے ڈیٹا کے اعتبار سے ہے۔ لیکن نیپالی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زیادہ تر مسلمان ترائی کے میدانی علاقوں میں رہتے ہیں، جو کہ بھارت کی سرحد سے قریب ہے۔ نیپال کے زیادہ تر مسلمان سنی حنفی ہیں۔ کچھ شیعہ مسلمان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں دینی مدارس بھی قائم ہیں جہاں قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مغربی علاقے میں سب سے بڑا ادارہ جامعہ سراج العلوم ہے، اور اسی طرح مشرقی علاقے میں سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور ہے۔ اسی طرح ملک کے دیگر جگہوں پر بھی چھوٹے اور بڑے مدارس قائم ہیں جہاں قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیپالی مسلمان مختلف زبانیں بولتے ہیں، جیسے اردو، بھوجپوری، میتھلی، نیپالی اور میاں بھاشا شامل ہے۔ ان کی ثقافت بھارتی مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے۔ عید، بقرعید اور بریلوی مکتب فکر میں میلاد النبی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات میں بھی ان کی اسلامی اور مقامی روایات جھلکتی ہیں۔ زیادہ تر مسلمان کاشتکاری اور چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ درزی، لوہار اور دستکاری کے پیشوں سے وابستہ ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ بیرون ممالک مختلف جاب اور نوکریاں کرتے ہیں۔ تعلیم یافتہ مسلمان ڈاکٹر، انجینئر اور سرکاری ملازم بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ دوستو، نیپال کے مسلمان تعداد میں اگرچہ کم ہیں، لیکن وہ اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان مسلمانوں کا خواب ہے کہ تعلیم اور ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں اور اپنے آنے والے کل کو روشن بنائیں۔